السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 15 نمبر باب فی المحافظۃ علی الاعمال، اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان، اور اس سے آج ہماری آخری حدیث ہے، یعنی باب کی آخری حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 156۔ حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا، اذا فاتت الصلاۃ من اللیل، کہ رات کی نماز میں سے اگر کچھ فوت ہو جاتا یا رات کی نماز فوت ہو جاتی، رہ جاتی، من وجعین، کسی وجہ سے، کسی تکلیف سے، او غیرہ، یا کسی اور وجہ سے، کسی اور پریشانی سے یا کسی اور سبب سے اگر یہ رہ جاتی، صلی من النہار، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں پڑھتے، ثنتی عشرۃ رکعتن، 12 رکعتیں دن کو پڑھتے، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی جو راویہ ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب کی ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، والدہ ہیں، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عمل بیان کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رات کی نماز تھی وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ نفل عبادت ہوتی تھی وہ گھر میں کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرض نماز پڑھی وہ مسجد میں، اور جو سنتیں یا نفل نماز پڑھی وہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا، تاکہ اس سے گھر والوں کو ترغیب بھی ہو اور گھر میں نماز پڑھنے سے برکت بھی ہو۔ اسی طرح تلاوت کا بھی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی گھر میں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی زوجہ محترمہ بتلا رہی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام روزانہ کیا کرتے تھے، رات کی نماز روزانہ ادا کرتے تھے، جس کو ہم قیام اللیل کہہ لیں، یعنی رات کی نماز کہہ لیں، یا تہجد کہہ لیں، یا ہم رمضان میں اس کا نام بدل کے تراویح کہہ لیتے ہیں اور اس عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے جو ہم نفل نماز پڑھیں یہ رات کی نماز کہلاتی ہے۔ تو اس کو ہم کوئی بھی نام دے لیں، سنت میں حدیث میں جو اس کے نام ذکر ہوئے ہیں وہ قیام اللیل سے ہی ذکر ہوا ہے، تو ہم اس کو قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 12 رکعتیں جو دن میں پڑھتے تھے، اس میں یہ کہ ساتھ وتر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے وہ بھی ذکر ہو گیا ہے، اور یہ 12 رکعتوں کا ذکر ہونے سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا جو عدد تھا، جو اس کی تعداد تھی، وہ 11 رکعت ہوتی تھی، جس طرح دیگر احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے تھے۔ اور نفل نماز، اس حدیث سے جو ہمیں دوسرا درس مل رہا ہے کہ نفل نماز انسان کی اگر کسی سبب سے رہ جاتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، اس کے ساتھ کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی دن تھکا ہوا ہے یا رات کو آنکھ نہیں کھلی یا اور کسی وجہ سے اس کو رات کی یہ نفل عبادت رہ گئی ہے جو وہ کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنی زندگی میں اپنے شب روز کا اس نے حصہ بنایا ہوا ہے، تو کسی سبب سے رہ گئی ہے، تو صبح فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر وہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ اس کا نیک عمل ہے۔ اور جس طرح ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا، اس باب کے شروع میں، کہ وہ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے اوپر نفل عبادت کو مقرر کرتا ہے تو وہ مقرر وقت میں اس سے اگر ادا کرنا رہ جاتی ہے تو پھر وہ ظہر یا فجر اور ظہر کے درمیان میں اگر وہ اس وقت میں ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہی وقت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے یہی متبادل ہے، یہی اس کے مثل ہے کہ اس نے جیسے رات کو ہی نماز پڑھی ہے، تو یہ وہ ایک بڑے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ فرض ہو گئی ہے، اس کو لازمی وہ ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے قطعاً، اس طرح یہ درست عمل نہیں ہوگا کہ وہ اگر اس نفل کو وہ فرض بنا لے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نفل نماز یا نفل عبادت جو اس نے مقرر کر لی وہ اگر اس سے رہ جاتی ہے، اس کو وہ اگر دن میں ادا کر لیتا ہے تو یہ اس کا اچھا عمل ہے، اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فرضوں میں کوئی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے تو یہ نفل نماز، سنت نماز جو ہوتی ہے یہ اس میں ایڈ کر دی جائے گی اور اس کے فرضوں کا معیار اچھا کر دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احکامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا الحمدللہ 15 باب پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں نفل نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ ہمیں رات کی نماز، جس میں دعا کی قبولیت کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت بخشش
دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں چاہے 2 رکعت کا ہی ہم اہتمام کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھ کر ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 2 ہوں، 4 ہوں یا 6 ہوں، جتنی حسب توفیق ہے انسان کو، یا تلاوت قرآن ہے، یا انہی 2 رکعتوں میں ہم لمبی تلاوت کریں، لمبی قرات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو نماز پڑھتے تھے وہ لمبی نماز پڑھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز سے یہ لمبی نماز ہوتی تھی، لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے رات کی نماز کو اپنائیں اور اس کو طویل کریں اور اپنے میزان حسنہ کا وزن بڑھائیں، اور یہ عمل اللہ تعالی ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اس کو پر ہمیں ہمیشگی اختیار کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور توفیق انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان خود کوشش کرے، اس لیے کوشش ہمیں ہی کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔